اچھا جی دیکھیں، بس بہت بنیادی دو تین باتیں ہیں. ایک میرا وہ سوال میں دوبارہ دہرا دوں گا عارف الوانی صاحب کا، جس کا اب تک یہ ہیئرنگ کے دوران تو شاید جواب نہیں آئے گا، اور بعد میں آپ کو دے دیں تو ان کی بڑی مہربانی. کہ یہ جو پیک آورز کے اندر جو ہم سے کراس سبسڈی لی جا رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مائنس کر کے ہمیں بتائیں نا کہ گورنمنٹ کتنی سبسڈی دے رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر میں جو تقریباً آدھی سبسڈی، جو فگرز آپ بتا رہے ہیں 168 بلین روپیز ہے، جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، چونکہ خود چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ 300 ارب روپے سے زائد ہے. اب یہ فگر ظاہر ہے دوبارہ تفصیل سے دیکھنی پڑے گی، لیکن جو یہ بتا رہے ہیں پاور ڈویژن والے کہ 168 بلین روپیز کی ہم سبسڈی دے رہے ہیں، تو اس میں سے تقریباً 75 کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ آدھی سبسڈی ایگریکلچر کو دے رہے ہیں. اب میرا سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ بھائی ایگریکلچر میں تو جو چھوٹا کسان ہے، چھوٹے لوگ ہیں، وہ کتنے ہیں، اور آپ بڑے بڑے جاگیرداروں کو کتنی سبسڈی دے رہے ہیں، جن پر پہلے ہی جو ہے وہ لینڈز کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. سارا ٹیکس تو جو ہے وہ جو ہمارا سیلریڈ آدمی ہے وہ دے رہا ہوتا ہے یا بزنس مین دے رہا ہوتا ہے. تو یہ اتنا بڑا ملک جو ہمارا زرعی ملک ہے، اس میں جاگیرداروں پہ تو کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے، اور آپ یہاں پر بھی آدھی سبسڈی جو ہے وہ ایگریکلچر کو دے رہے ہیں. تو اس کی بائیفرکیشن ہونی چاہیے کہ کتنی لینڈ والوں کو کتنی سبسڈی دی جا رہی ہے. جو ظاہر ہے کہ میرا یہ سوال ہے، اگر یہ ابھی دے سکتے ہیں تو بتا دیں، نہیں دے سکتے تو میری گفتگو کے بعد بتا دیں. دیکھیں چیئرمین صاحب، میرا بہت اسٹرانگ یہ پوائنٹ ہے، اور اس کو کائنڈلی اپنی پروسیڈنگ کا حصہ بنائیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے. اتنی اہم ترین چیز یہ لینے آئے اور ان کو یہی نہیں پتا، اور یہ ورکنگ ہی نہیں کر کے آئے. اتنے عرصے سے پاور ڈویژن کر کے آ رہا ہے کہ یہ کس کسان کو اور کس جو ہے وہ جو آنر ہے لینڈ آنر، اس کو کتنی سبسڈی دے رہے ہیں. یہ تو میرے لیے بہت حیرت انگیز بات ہے. یہ چھپانا چاہتے ہیں اس لیے کہ مسئلہ ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ جاگیرداروں پر مشتمل ہی پورا نظام ہے. بہرحال خیر. دوسری بات یہ پیک آورز والی بات ہے. جی حافظ صاحب، جی آپ کے کہنے سے پہلے میں نے ان سے یہ کوشچن کیا، یہ ایگریکلچر والا، یہ ہم ان سے لیں گے جو آپ ریٹن میں لیں گے، آپ کے ساتھ ٹھیک ہے. اور اس کا پھر ریفلیکشن آپ کے فیصلے میں آنا چاہیے. اگر یہ جواب مجھے پتا ہے، اس کا تقریباً جواب پتا ہے مجھے، لیکن بہرحال میں چونکہ میرے پاس نمبرز نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا نمبرز تو یہی دیں گے نا. تو اس کا ریفلیکشن پھر نیپرا کے فیصلے میں آنا چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ ہم تو 3 روپے 34 پیسے پہلے ہی دے چکے ہیں. تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ سبسڈی دیتے ہیں یا نہیں دیتے. نیپرا کنزیومر کے تحفظات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی یہ ادارہ ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ان کو ان تمام پہلوؤں کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے سبسڈی دینی ہے کہ نہیں دینی، سارا تو ان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، تبھی تو ہیئرنگ ہو رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا لوڈ ان نئے پاور پلانٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے جو پچھلی حکومتوں نے کیے. میں بالکل اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ جس طرح کے معاہدے کیے گئے تھے اور جس کے نتیجے میں یہ لوڈ پوری کی پوری پاکستانی قوم پر پڑا ہے. لیکن مارچ 2020 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، میڈیا کو دی گئی تھی، اور پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے اس کو عام کر دیا تھا. اس رپورٹ میں بہت واضح طور پر کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں، کچھ ارریگولرٹیز سامنے آئی تھیں. اسی رپورٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ سامنے آئی تھی کہ صرف 2 کروڑ یعنی تقریباً 22 ملین روپیز اونلی کی وجہ سے وہ کمیٹی یہ ورکنگ نہیں کر سکی تھی جو گورنمنٹ نے ان کو نہیں دیے کہ وہ معلوم کریں کہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو پاور پلانٹس لگتے ہیں اور رینٹل پاور ہوتا ہے یا اس طرح کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس پہ کاسٹ کیا آتی ہے اور یہاں پر یہ کاسٹ ایسی کیوں آئی ہے. صرف 2 کروڑ روپے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے گورنمنٹ نے پرووائڈ نہیں کیے. اور ظاہر ہے اس کے اندر بھی گورنمنٹ خاص طور پر جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے بھی اور جو ہے وہ پولیٹیشین بھی، یہی سارے لوگ تو پچھلی حکومتوں میں تھے جب معاہدے کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی. تیسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ بات جو ہے وہ پتہ چلی تھی کہ اضافی ادائیگیاں کی گئیں، یعنی جتنے کا فیول نہیں بنتا تھا اس سے زیادہ ادائیگیاں کی گئیں. ان ادائیگیوں کے نتیجے میں یہ سارا سرکولر ڈیپتھ ہمارے اوپر پڑا تھا، اس کا کیا کیا گیا. تیسری بات یہ انہوں نے کہا ہم آئی پی پی سے نیگوشیشن کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری قوم کے سامنے ٹی وی پہ آ کر گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم قوم کو خوشخبری دے رہے ہیں، بجلی جو ہے وہ ہم پتہ نہیں کتنے 1 روپے یا 2 روپے 3 روپے سستی کرنے جا رہے ہیں. بلکہ بعض نے تو اتنا آگے بڑھ گئے تھے ان کے وزراء کہ ہم آدھی قیمت میں بجلی کرنے جا رہے ہیں. قوم کو بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے، اور آج یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے 1 روپے 95 پیسے بڑھا دیے اور آج مزید جو ہے وہ ان کو یہ دیا جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے کنزیومرز کہاں چلے جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں. آپ کتنا بڑا پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہر چیز تو ڈالر میں انہوں نے کیا ہوا تھا معاہدہ پچھلوں نے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ڈالر 165 پہ ہم نے رکھا اور ہم پر احسان کیا ہے، تو بھائی اور 75 پہ بھی گیا اور 71 پہ بھی گیا، تو یہ 65 پہ بھی تو آپ ہی لوگ لے کر جاتے ہیں. یعنی میں پاور ڈویژن اور گورنمنٹ آف پاکستان کو الگ نہیں سمجھتا. یہ کیا نظام ہے؟ میں کنزیومر کے طور پر اس سب کو گورنمنٹ سمجھتا ہوں، اسٹیٹ سمجھتا ہوں.
اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنزیومر کے مفادات کا تحفظ کرے. جب وہ مفادات کا تحفظ نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھ دے؟ ڈالر کی قیمت آپ بڑھا رہے ہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں، اور آپ ہی ہمیں یہ جواز بتا کر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ پر احسان کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم جو ہے وہ 175 ارب روپے کے حساب سے بھی آپ پر یہ کر سکتے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی غلط ہے. تیسری بات جو اس میں یہ بتائی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فارنزک آڈٹ کریں گے، ہم فارنزک آڈٹ کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.5 سال میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فارنزک آڈٹ کیوں نہیں کیا اس رپورٹ کے آنے کے بعد؟ اب یہ سارا کا سارا لوڈ آپ شفٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر، یعنی کنزیومر کے اوپر، اور اس میں بھی آپ نے 300 یونٹ والے کو جو ہے نہیں بخشا. میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو پاکستان میں جو پوزیشن ہے، آپ کسی کو بھی، چاہے وہ زیادہ بجلی بھی کنزیوم کر رہا ہو، یعنی اس وقت تو کسی کو بھی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے ہی لوگ پریشان حال ہیں. دیکھیں، جس کی سیلری 2 لاکھ روپے ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی 5 لاکھ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی 25,000 ہے وہ بھی، اور جو بیچارہ 10-15 ہزار روپے کما رہا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہے. ہر ایک کے اخراجات اس کے حساب سے ہوتے ہیں. سیلری لوگ تو مارے جاتے ہیں بیچارے. تو آپ بتائیں کہ اگر کوئی 300 سے زیادہ یونٹ خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے. دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ جتنی یوٹیلائزیشن چیزوں کی کرتے ہیں آپ کو اس پہ اضافی جو ہے مراحت ملتی ہیں. یہاں پر آپ زیادہ خرچ کرتے چلے جائیں اور زیادہ جو ہے، تو میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں. ایک تو آپ نے 200 سے 300 والے کو تو ختم ہی کر دی، اور دوسری طرف بھی آپ یہ شفٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایک گورنمنٹ کے پاس، یا چیئرمین نیپرا، آنریبل چیئرمین نیپرا سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو یہ سبسڈی فراہم نہ کی جائے، بلکہ ان سے پچھلی سبسڈی کا حساب لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ فورنزک آڈٹ کہاں ہے، اور وہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم بجلی سستی کرنے جا رہے ہیں. وہ بنیاد تو بتائیں. وہ آئی پی پی سے انہوں نے جو ری نیگوسیشن کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں، وہ آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں. پھر ٹرانسمیشن پہ آپ کام نہیں کر رہے، آپ سبسڈی دے رہے ہیں، بڑا ہم پر احسان کر رہے ہیں، لیکن یار اس میں سے اگر آپ سالانہ 10 ارب روپے اور 20 ارب روپے بھی ڈھنگ سے طریقے کے ساتھ ٹرانسمیشن پر لگا رہے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ابھی اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا. اس وقت بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ٹرانسمیشن کی خرابی کی وجہ سے، اور کراچی 15% آف دا پاپولیشن ہے پاکستان کا. اس میں تو تقریباً یوں سمجھ لیں 29.5 لاکھ صارفین میں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ 60-70% جو صارفین ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں. اب آپ اس کو وہ نہیں کریں کہ ہم تو ان کو اتنی بجلی دے رہے ہیں اتنی بجلی دے رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ گرڈ اسٹیشنز کا، ٹرانسمیشن لائنوں کا، اور جس پر انویسٹمنٹ نہ ہونے کے نتیجے میں، چاہے وہ کے الیکٹرک نہیں کر رہا، چاہے وہ ڈسکوز نہیں کر رہی، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور پاور ڈویژن کی اس پر نظر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا بوجھ حکومت ہم پر ڈال رہی ہے. حکومت کے پاس پیسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے ہی آ رہے ہیں نا. ٹیکس آپ جن کے اوپر ٹیکس لگانا چاہیے جاگیرداروں پہ، وہ آپ ان کو مراد دے رہے ہیں، ان کی رپورٹ ہی آپ کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے اوپر آپ جو ہے وہ بجلیاں گرائے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے. پچھلے کا بھی حساب دیں. اس میں نہ صرف یہ کہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اس کو کم از کم اسی پوزیشن پہ آ جانا چاہیے جو پچھلی مرتبہ جو ہے وہ کیا گیا تھا. فورنزک رپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا یہ سوال ویلڈ ہے نا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 کروڑ روپے نہیں دیا، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا کہ دنیا بھر میں اس طرح کے پاور پلانٹس کتنے میں لگے ہیں. اس کا جواب کون لے گا؟ آنریبل چیئرمین نیپرا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فورنزک آڈٹ اور وہ اس کا حساب تو لیں ان سے کہ انہوں نے کیوں نہیں کرنے دی تھی، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور یہ تو پچھلی حکومتوں پہ جانی تھی نا، اس حکومت پہ تو نہیں جانی تھی. تو پچھلی حکومت کا تحفظ عمران خان کی حکومت نے کیوں کیا ہے؟ یہ سوال تو میرا آپ سے ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا ان سے؟ سر چیئرمین صاحب، سوری ٹو سے آپ کی پاور سیکٹر اور گورنمنٹ کے لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے جتنا گورنمنٹ کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج پورا دن میں حیران ہوں. میں کیوں کروں گا سر؟ آپ ہی کر رہے ہیں، سارے جواب آپ دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے دے رہے ہیں. تو میں آپ سے اپنا یہ احتجاج بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہاں پر جو ہے نا امپارشل ہونا چاہیے، آپ کو ہیئرنگ کرنی چاہیے. آپ گورنمنٹ کے جواب آپ نہ دیں پلیز. اعلان تو انہوں نے کیے تھے نا، اعلان تو انہوں نے کیے تھے، سب کچھ بتایا تھا ہمیں. پچھلی حکومتوں کو مجرم قرار دیا تھا نا، اور دیا صحیح کیا، انہوں نے جرم کیا پچھلی حکومتوں نے، لیکن یہ مجرموں کو پروٹیکٹ بھی کریں اور پھر اس طرح کی باتیں نہ کریں نا ہمارے ساتھ. بس یہ والی بات ہے. خیر آپ آگے بڑھائیے پلیز. تھینک یو. چیئرمین صاحب میری ایک گزارش ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا نیپرا ہے یا پاور سیکٹر ہے، یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. آپ اگر پالیٹکس کو الگ کر کے آپ اگر یہ فائنینس اور جو ہے اکنامکس کو دیکھیں گے تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے سوشو اکنامکس، پولیٹیکل اکنامکس پڑھائی جاتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ پالیٹکس کو اور ان تمام چیزوں کا، اب ظاہر ہے گورنمنٹ پالیٹکس کیا ہے، گورنمنٹ جو ہے ایک پولیٹیکل وہ ہوتی ہے نا، گورنمنٹ ہوتی ہے نا،
اس کو سارے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں نا. آپ ان سے سوال کریں گے نا, آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیا, یہ ڈیسیجن کیوں نہیں لیا, یہ سوال تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہر خبر پر نظر ایوان ریاست تک صرف SCN نیوز پر.